مجھے بڑا افسوس ہوا. اب دیکھیں نا، یہی ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کیا کہ لوگ ضروری نہیں ہے کہ عمرے میں بیٹھ کے لوگ عبادت کریں، لوگ عمرے میں بیٹھ کے لوگوں کی قتل کی پلاننگ بھی کرتے ہیں. جیسے بھی آپ نے کہا کہ میں نے آپ کو بولا کہ وہ ایک جو کیس ابھی ریسنٹلی آیا ہے، امیر بالاج ٹرکا والا، اس کا بیٹا ہے ٹیپو ٹرکا والا کا. تو ان کا ٹرک کا بزنس ہے، 2000 ٹرکس ہیں، اور لاہور ٹو کراچی وہ لوگ چلاتے ہیں. اچھے ویل آف لوگ ہیں، جائیدادیں ہیں. اس کے ساتھ 15 سال وہ لڑکا تھا، اس نے اس کی مخبری کی اور اس کو مروا دیا. اب اس میں جو بندہ لڑکا مرا ہے امیر بالاجی، اس کی غلطی ہے کہ آپ بزنس میں ہیں، اور آپ بزنس میں آپ کو پتہ ہے آپ کی دشمنی ہے، آپ باڈی بلڈنگ سیکھ رہے ہیں، آپ باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں، آپ اپنا ویٹ زیادہ کر کے پھر اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھئی آپ کو کراٹے سیکھنے چاہیے، آپ کو سیلف ڈیفenس سیکھنا چاہیے، آپ کو شوٹنگ سیکھنی چاہیے کہ شوٹنگ کیسے کرتے ہیں، پسٹل کیسے چلاتے ہیں. آپ کو یہ سیکھنا چاہیے جو کہ ایک بیسیکلی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اگر ٹانگ میں گولی لگے تو گولی لگنے کے بعد ایک دم ریئیکشن ہوتا ہے انسان کا جو خوف کا ہوتا ہے، وہ کنٹرول ہو جائے تو آدھی موت ایسے ہی بندہ نہیں مرتا، کیونکہ موسٹلی لوگ خوف سے مر جاتے ہیں آدھے. وہ ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ لوگ آپ کو اینی ٹائم ٹھوکنے کی کوشش کریں اور آپ جم میں رسیاں کھینچ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ نہیں ہوا. لوگ آ کے اب گوروں کو آپ دیکھیں، گولی مار رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں. یہاں اس کو کچھ پتہ نہیں، اور ہر فنکشن میں آپ جا رہے ہیں جبکہ آپ کو پتہ ہے آپ کو تھریڈز ہیں، اور آپ دوستوں کو دشمن نہیں مان رہے. دوست موسٹلی سب سے زیادہ خطرناک جو چیز آپ کا جو دشمن ہو سکتا ہے وہ آپ کا اپنے گھر میں ہو سکتا ہے. اور بیسیکلی حضرت علی کا بھی قول ہے کہ ایسا دوست جو کہ سب آپ کے بارے میں جانتا ہے وہ آپ کا سب سے خطرناک، اس لیے اس کو سب کچھ نہ بتاؤ. تو گولی اس کو مخبری اس لڑکے نے کی ادھر روزہ رسول میں بیٹھا ہوا ہے، اور اسے پوچھتا ہے آپ نے جیکٹ پہنی ہے، آپ نے بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہے، آپ کے ساتھ کتنے گارڈ ہیں، کیا ہے. اور اس کو ادھر بتایا دوسرے لوگوں کو، گلو بٹ ہے کہ گلو بٹ نہیں، سوری گلو بٹ تو دوسرا ہے، گوگی بٹ. گوگی بٹ کو بتایا، اس نے شوٹر کو بولا. اچھا شوٹر نے اس کو پھر گردن میں 6-7 گولیاں ڈال دی. تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اوپر بلا لیتا ہے کہ اتنا میں نے آپ کو امپائر دیا تو آپ اس کو چلانے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ٹھیک ہے اوپر ہی آ جاؤ، کوئی اس کو بیٹر ریپلیس کر لیتا ہے. اس کا بھائی آ گیا، وہ بھی اگر ایسی. تو آپ ہم لوگوں کو، ایون مجھے بھی، ہم لوگوں کو تیار ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو بڑی اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہا ہے، آپ کو اس کو استعمال کرنا آنا چاہیے، سیلف ڈیفenس آنا چاہیے. آپ کو اچھا سیلف ڈیفenس نہیں آتا تو کم از کم الرٹ تو رہو. ہر شادی میں منہ اٹھا کے آپ چلے گئے، اتنی مخلوق، ٹھیک ہے، اور آپ کے کوئی گارڈز بھی ایکٹیو نہیں ہیں اور آپ کو ٹھوک دیا. دشمن کو آپ دشمن نہیں لے رہے تو پھر آپ دوست آپ کے دشمن بن جائیں گے. وہی ہوا، دشمنی کو دشمنی نہیں. مجھے پیس چاہیے. پیس تب چاہیے جب دوسرا والا پیس چاہے، اور اس پر آپ کبھی بھی. سب سے زیادہ پیس میں لوگ حملے کرتے ہیں جب آپ کے ساتھ پیس کر لیتے ہیں، دوستی ہو گئی، اس میں آپ کو اور پھر مارتے ہیں. تو پیس ہے ہی نہیں دنیا میں. پیس آپ کے اندر ہو سکتا ہے، آپ کسی کو ایکسٹرا نہ کریں. مگر اس نے پیس پیس بول رہا تھا، پیس میں اس کو 1 پیس کر دیا، اس کو ڈال دیا اس کو قبر میں. یہ دنیا بڑی حرامی ہے، اس کے ساتھ آپ کو حرام توپی کرنی پڑتی ہے تب زندگی گزرتی ہے. بس نارمل چیز ہے. یہ ہارڈ ہے، اندر سے کمفرٹیبل نہیں ہوتی. کراچی کے لوگوں نے زیادہ رکھی ہوئی ہے، اور یہ میں نے پاکستان میں اتنی نہیں دیکھی ریگولر. کراچی کے لوگ جو ہے نا ایک دوسرے کو جان دکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے رکھی ہوتی ہے. ایک دوسرے کے اوپر چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں پیچھے بڑھنے، جب کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی ضرورت نہیں ہوتی. مجھے ایسا لگتا ہے کہ گارڈ جو میں مانتا ہوں، یا تو گارڈ آپ رکھیں تو آپ کے پاس اپنی پسٹل ہو، کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ آپ کو گارڈ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے پاس گن ہے، کسی وقت ٹھوک سکتا ہے آپ کو، کسی بات پہ غصے ہو جائے آپ سے اپنی اکڑ نکال دے گا اور ٹھوک دے گا آپ کو. ایسا ہوا، لوگوں مارتے ہیں. تو کم از کم آپ کے پاس گن ہو کہ گارڈ آپ کا اگر فائر کرے تو آپ بھی اس کے ایک شاٹ لے سکیں. تو ادھر تو گارڈ ہی سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. لوگ کسی بات پہ خفا ہو گئے، آپ نے ڈانٹا، بچے کو ڈانٹا، وہ آپ سے بعد میں بدلہ نکال لے گا. بس میرا ابھی یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہے. میرا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ میں صبح نکلتا ہوں تو میں صبح فجر کے وقت بیسیکلی میں جیسی میں ایک دعا پڑھتا ہوں، جس تو دعا ایسی ہے کہ اگر ایک صحابی نے پڑھی تھی تو نکلے صبح، ان کو میسیج آیا جی آپ کے، بتایا کسی نے کہ آپ کے گھر میں تو آگ لگ گئی. اس نے کہا لگ ہی نہیں سکتی. اس نے کہا لگ گئی ہے. کہتا نہیں، میں نے تو دعا پڑھی ہے یہ والی، ہو ہی نہیں سکتا.
گئے تو پتہ لگا آگے 4 گھر آگے لگی تھی. وہ دعا ایسی ہے کہ آپ آسمان اور زمین کے نیچے اور ان کے درمیان جتنے بھی مخلوق ہے، چاہے وہ بچھو مچھو وہ آپ کو. اور دوسرا یہ ہے کہ میں پرسنلی ابھی تھوڑا فارغ ہو جاؤں تو میں نے 2-3 چیزیں سیکھنی ہے. ایک تو میں نے شوٹنگ سیکھنی ہے. دوسرا مجھے اسلحے کا ایسی شوق ہے جو کہ میں پہلے پورا نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. اسلحہ مہنگی چیز ہے. تیسرا اسکائی ڈائیونگ. اور تیسرا سوئمنگ، پراپر سوئمنگ سیکھنا. اور کراٹے، مارشل آرٹ ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ ڈسپلن سکھاتا ہے آپ کو. وہ لائف میں اینگر مینجمنٹ آپ کو سکھاتا ہے، کس ٹائم غصہ کرنا ہے. ہر ایک بڑا سی او جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں مارشل آرٹ کا ضرور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. ہر امیر بندہ، کامیاب بندہ وہ مارشل آرٹ ضرور سیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اس لیے نہیں کہ ٹھوک دیں کسی منہ کے اوپر آپ مکہ برسا دیں. ایک اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اپنا اینگر، اپنی پاور کو کنٹرول کرنا. وہ کہتے ہیں نا کبھی کبھی the بیسٹ ڈیفینس از offense. تو وہ مارشل آرٹ آپ لوگ بھی سیکھیں. میں آپ کو بھی ریکمینڈ کروں گا آگے چل کے مارشل آرٹ ہونا چاہیے. کم از کم انسان اپنی جسم کی تو خود ہی حفاظت کر سکے نا. کہ درد ہو رہا ہے، کسی نے مکہ مار دیا، اپنی جسم کی کم از کم حفاظت ہو.